دیکھیں مولانا اسحاق اللہ تعالیٰ ان کی روح کو خوش کرے جنت الفردوس میں الحمدللہ. بعض اوقات وہ ایک جملہ ایسا بولتے تھے کہ میرے جیسے جو لوگ ہیں نا وہ ان کے لیے وہ چابی ثابت ہوتا تھا اور ایک علم کا دروازہ کھل جاتا تھا. انہوں نے میرے انٹرویو میں کم از کم 15-20 بار دیکھ چکا ہوں ان کی وفات کے بعد. ہر دفعہ میں سنتا ہوں نا میں کہتا ہوں یار یہ جو مولانا نے جملہ بولا, اچھا وہ مجھے فیل ہوگا, ہر بندے کو نہیں فیل ہوگا. اچھا انہوں نے غدیر خم کی حدیث پہ شروع میں ایک جملہ بولا کہ علی بیٹا جو تم نے کہا نا کہ نبی الاسلام کا وسیع قرآن ہے, میرا یہی نظریہ ہے کیونکہ حجۃ الوداع پہ آپ نے قرآن چھوڑا. اور میں اس میں ان کا میں اپنے شیعہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ حجۃ الوداع پہ اعلان غدیر حضور نے کیوں نہیں کیا جبکہ پوری دنیا کے لوگ جمع تھے. آپ وہاں اپنا خلیفہ چھوڑتے, وہاں تو آپ نے قرآن کی بات کی ہے جو صحیح مسلم میں 2950 ہے. سنت والی روایت تو دور کی کتاب ہے, قرآن میں. اچھا تو وہ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہ وہ موقع حضور نے کیوں ضائع کیا, انٹرنیشنل گیدرنگ تھی, سارے لوگ تھے, آپ اعلان کر دیتے. یہ غدیر پہ آپ نے کیوں کیا, اس نے آپ نے وجہ بتائی اس کو جو مولانا اسحاق نے بولی, میں اس کو ایکسپلور. انہوں نے کہا کہ غدیر پہ صرف اہل شام تھے اور اہل مدینہ تھے, باقی سب جا چکے تھے. اور اہل شام نہیں مولا علی کی خلافت کا انکار کرنا تھا اور جنگ ان سے لڑنی تھی. اہل مدینہ مظلومین ہونے تھے, انصار مدینہ, ان کے اوپر یزید نے چڑھائی کی. بیسیکلی نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ یہ جو کہا نا میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, آپ یہ بتا رہے تھے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد برا سلوک نہیں تم نے کرنا, جو تم نے واقع حرہ میں کرنا ہے, جو صفین میں تم نے کرنا ہے. شامیوں کو ڈرایا تھا, یہاں خلافت کا اعلان مقصود نہیں تھا. اور باقی تو میں نے آج جتنے دلائل رکھ دی ہیں کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے, تو بھائی خلیفہ کہاں سے لائیں, کم از کم نبی چاہیے. ہاں یا پھر نبی کے لیول کی کوئی چیز چاہیے تو وہ قرآن ہے جو بالکل واقعی غیر مخلوق ہے. تو یہ آپ بات سمجھیں مولانا اسحاق سے. اور ایک اور آپ تحفہ لے دیں آج آپ کے کیمرے میں, بسم اللہ. دیکھیں شیعہ نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کہ آیت مباہلہ کے موقع پر نبی علیہ السلام اپنی باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کے آئے. اس سے انہوں نے باقی بیٹیوں کا انکار کیا. حالانکہ آج کا سب سے بڑا غالی شیعہ یاسر الحبیب جو حضرت عائشہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھتا ہے نعوذ باللہ, اتنا غالی خبیث رافضی ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جی بیٹیاں چاہ رہی تھی, وہ بھی مانتا ہے تاریخ میں ہے. اچھا دیکھیں نہیں, میں دیکھیں شیعہ میں اتنے ہارڈ لائنر جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کو منافق کہیں وہ بھی کہیں نہیں بیٹیاں چاہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے بات تگڑی ہے. یہ میں شیعہ کے لیے بات کروں. اچھا اب یہ مذاق اڑانے والی بات ہے, کیا وہ باقی 3 بیٹیاں اس وقت زندہ تھی مبالغے کے وقت؟ نہیں, وہ تو اس سے پہلے فوت ہو چکی تھی, تو قبر سے نکال کے تو نہیں لانا تھا نبی علیہ السلام نے. تو یہ اعتراض کتنا باطل ہے. اب یہ جگہ جگہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں تو شیعہ علماء دوسری تو کہتے ہیں ہم تاریخ کے بڑے ماسٹر ہیں, ہمیں پتا ہے کہ جی غدیر خم 18 ذوالحجہ کو ہوئی اور فلانی چیز فلانی تاریخ میں ہوئی. ایون انہوں نے آج تک تاریخیں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, 8 شوال کو جو ہے وہ بقیع غرقد قبرستان کو گرا دیا گیا, اتنا کچھ انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے. یہ ان کو تاریخ بھول جاتی ہے صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے. باقی 3 بیٹیاں کتنے سن باقی, اور بھائی فوت ہو گئی سن, کوڑ مار دو, جھوٹ بول دو, تو یہ آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں فوت ہو گئی ہیں, تو پھر یہ الزام بنتے ہی نہیں. اچھا مولانا اسحاق نے ایک پھکا اس میں دیا, انہوں نے کہا کہ وہ بیٹیاں تو ہوگی تھی فوت, اور تم کہتے ہو کہ اہل بیت صرف یہ 5 بندے ہیں, نبی علیہ السلام کے ساتھ 4. کون سے؟ حسن, حسین, فاطمہ اور ہاں. اگر تمہاری یہ لاجک ہم مان لیں تو علی کی ایک اور بیٹی بھی تھی اس وقت, کون سی؟ زینب. حضرت زینب. ان کو مباہلہ میں کیوں نہیں لائے؟ کیا اہل بیت سے خارج کر دیا؟ یہ پھکا ہے, پلانٹ ارتھ سے باہر پھینکا چھکا مولانا اسحاق نے. اگر زینب مباہلے میں نہیں آئی, حضرت علی کی بیٹی, حسن و حسین کی بہن, تو کیا وہ اہل بیت سے خارج ہو گئی ہیں؟ حالانکہ تھیں, قبر سے نہیں نکالنا. اس بات حدیث قصاص سے بھی تو کیا جا سکتا ہے. سرکار چھوڑے ہیں, بات آگے چلے گی نا, بات آگے چلے گی. مل رہی ہے نا اس کے ساتھ. اور سرکار بات کوئی اور ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ حسن و حسین کے بہن بھائی اہل بیت ہیں کہ نہیں, پہلے یہ بتائیں. جو عقیدہ تواریخ میں ملتا ہے اہل بیت کے بارے میں, وہ 12 امام ہیں. تو پھر تو میں کہتا ہوں, تو میرا تو خیال ہے پھر اہل بیت کے ساتھ یہ دشمنی ہے کہ مولا علی کی بیٹی جس نے یزید کے دربار میں اپنے بھائی حسین کا مقدمہ لڑا, اپنے باپ کا مقدمہ لڑا, اگر وہ اہل بیت نہیں ہے پھر تو اڈے جڑے پوڈری تے چرسی دربارہ تے بیٹھے ہوئے اہل بیت بنے تھے, ایک تو اہل بیت ہو گئے نے جڑے آتے رہے امتی تے اسی اہل بیت. تو بھائی یہ بات ہے, یہ بات نہ کرے, آپ بھی گنہگار نہ ہو جائیے گا اللہ کے حضور, پکڑے نہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حضرت علی کی ساری اولاد جو فاطمہ سے وہ سب اہل البیت ہیں, چاہے وہ جناب محسن ہو چھوٹی عمر میں جو شہید ہو گئے, اہل سنت کے ہاں بھی وہ ہیں, لیکن وہ والا واقعہ نہیں جو یہ کہتے ہیں. حسن و حسین بھی, اور ان کے ساتھ ان کی سسٹر زینب. زینب اس وقت 1.5-2 سال کی تھیں جب مباہلہ ہوا ہے, اور ان کو اٹھا کے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا انہیں گھر کسی کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں گی, لے کے ساتھ جانا کمفرٹیبل تھا. اور میں کہتا ہوں شکر ہے گھر چھوڑ گئی ہیں. آج ہم ان کو گیچے سے پکڑ سکتے ہیں کہ بتاؤ اگر اس طرح تم نے اہل بیت سے لوگوں کو خارج کرنا ہے تو زینب بنت علی کیا اہل بیت سے خارج ہے؟
جو زینب بنت رسول اللہ کو تم اہل البیت سے خارج کرتے ہو تو یہ ظلم نہ کرو. البتہ یہ بات درست ہے کہ باقی 3 بیٹیوں سے نبی الاسلام کی اولاد نہیں چلی, اولاد یہیں سے چلی ہے, آل محمد یہی ہے. لیکن ہر بات یہ مولانا اسحاق صاحب نے ایک پھکا دیا تھا, میں نے آپ کو بتایا, بعض کا وہ اتنی بڑی یعنی پھکا دیتے تھے جس کا جواب ہی ممکن نہیں.